السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ وقال اللہ تعالی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اللہم یا منزل الکتاب یا مجری السحاب یا حازم الاحزاب اہزمہم وزلزل اقدامہم، اللہم شتت شملہم وفرج جمعہم ودمر دیارہم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اللہم یا ستار العیوب و یا غفار الذنوب استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کا 10 سال کا دور مسلسل لڑائیوں اور دشمن کے حملوں کی صورت میں صبر، استقامت اور اللہ سے مناجات اور دعائیں کرنے کا دور ہے، اور 7 ہجری تک مسلسل مسلمان خوف کی حالت میں رہے، اپنے تکیوں کے نیچے اسلحہ رکھ کر سوتے تھے اور ہر وقت اللہ سے دعائیں مناجات کرتے تھے کہ جس وقت دشمن سے لڑائی آ جائے تو پھر اللہ کو بہت یاد کرو کہ اے خدا، قرآن مجید کو اتارنے والے، اے بادلوں کو لانے والے، اے دشمن کے لشکروں کو درہم برہم کرنے والے، ان پر اپنا عذاب بھیج اور ان کے عزائم کو ہلا ڈال اور دشمن کو بھگا دے۔ اور خندق 5 ہجری میں جس وقت کے مسلمان بہت گھر گئے تھے اور پریشان تھے سارے مسلمان، نبی پاک نے باقاعدہ اعلان کیا کہ تمام لوگ دعا کرو، اے ستار العیوب، اے غفار الذنوب، ہمارے عیبوں کو چھپا، ہماری کمزوریوں پہ پردے ڈال، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اور ہمارے خوفوں کو امن میں بدل دے۔ اور پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس وقت تم نے ہمارے سامنے یہ جب دعا کی تو پھر ہم نے یاد کرو اس دن کے جب دشمن کے کئی لشکر تم پہ چڑھ آئے تھے اور ہم نے ان پر تیز طوفان ٹھنڈا جکھڑ بھیجا جس نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے اور ان کے جانوروں کو خوفزدہ کر دیا، اور ساتھ ہی وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے تاکہ ہم دشمن کو اس کی سزا دے سکیں۔ تو ایسے مرحلے پہ جب پاکستان کو جنگ کے سامنا ہو اور 28 صوبوں کی 1 ارب آبادی کے ایک بڑے ملک کو کے حملے کا خطرہ ہو، اور 4 چھوٹے سے صوبے اور ان کے 10 گنا کم آبادی اور افرادی قوت والے ملک پہ خطرہ ہو، اور تمام کفر کی طاقتیں دشمنوں کے ساتھ ہوں، اور مسلمان ممالک بھی مسلمان ان کے حق میں متحد نہ ہوں، تو ایسے میں اللہ پاک سے صرف اس کی رحمت کی دعا کی جا سکتی ہے کہ جو مسنون ہے، اللہم ارسل علیہم ریحک وجنود۔ دشمن بہت آ گئے ہیں، خوف زدہ ہو جاؤ، تو ان کے ایمان بڑھ گئے اور انہوں نے دعا کی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اے خدا تو ہی ہمارے لیے کافی ہے اور تو ہی ہمارا اچھا کارساز ہے، ہماری مدد کرنے والا ہے۔ ایسے کلمات پڑھنے پہ خدا تعالیٰ فرشتوں سے مدد اتارتا ہے۔ تو اقبال نے اسی کو بیان کیا ہے: فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی،
اور بدر کے میدان پہ 1000 کا لشکر اور مقابل میں 313 جن کے پاس صرف 2 تلواریں تھیں اور 8 ان کے پاس گھوڑے تھے جو 200 گھوڑوں کا مقابلہ کر رہے تھے اور پوری قوت ان کے ساتھ تھی۔ یہاں اللہ کے توکل پہ رمضان 17 میں جنگ ہوئی۔ نبی پاک نے اللہ سے بار بار امداد کی، التجا کی۔ صبح صادق کے ٹائم اذانوں سے کچھ پہلے جبرائیل امین نے اللہ کے پیغمبر پہ کلام اتارا کہ ہم نے تمہاری ان فریادوں کو سن لیا ہے۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، تمہاری فریادیں، یعنی مسلمان صرف اللہ کے سامنے فریادیں کرتا ہے اور اپنا غوث اللہ کو ہی بناتا ہے، تو اس لیے استغاثہ رب کے سامنے پیش کیا تو اللہ نے فرمایا جاب لکم انی ممدکم، ہم تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیج رہے ہیں۔ اور وہ فرشتے اتنے آئے کہ دشمن کو لگا کہ یہ تو بہت بڑی فوج ہے۔ 313 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر تھا، لیکن اس لشکر کو خدا کے ان نیک کامل بندوں کی تھوڑی سی تعداد اللہ نے بڑی کر کے دکھائی اور ان کو لگا کہ یہ تو کئی ہزار کی فوج ہے، اور پھر اللہ نے ان پہ رعب طاری کیا اور فرشتے اتارے اور دشمن بھاگ نکلا۔ اور یہ جس وقت بھی خطرہ ہو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یہ دعائیں پڑھنی بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔